نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام دعا کیجئے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ دنیا کی مشقتوں سے بچنے کی دعائیں سیکھیں گے۔ دعا اس مصیبت میں بھی فائدہ دیتی ہے جو اتر چکی ہو، اور اس کے بارے میں بھی فائدہ مند ہے جو ابھی نہ اتری ہو، کیونکہ دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے، ان حالات کے بارے میں بھی جو انسان کو پریشان کر رہے ہوں، اور ان تفکرات اور ہموم اور غموم کے بارے میں بھی جو آئندہ کے بارے میں انسان کو لاحق ہوتے ہیں۔ کل کی پریشانیاں جو انسان کے دل کو گھیرے ہوئے ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے آہ فریاد کرنی چاہیے، دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور جب بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، تو انہیں بتا دو کہ میں بہت قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے بہت قریب ہے، سمیع مجیب ہے، وہ سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ اس لیے دعا مانگنے میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ انسان دعا مانگتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا نہ بھولے، اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھی پڑھے۔ جہاں تک دنیا کی سختیاں، مشقتیں، تکلیفیں، آزمائشیں ہیں، تو اس کے بارے میں ہمیں قرآن و سنت سے کیا رہنمائی ملتی ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی حقیقت کو سمجھے کہ یہ دنیا کیا ہے۔ یہ دنیا ہم سب کا ایک عارضی گھر ہے، وقتی جگہ ہے رہنے کی، مستقل قیام گاہ نہیں ہے۔ اس میں سے اس میں جتنے بھی لوگ آج تک آئے وہ سب چلتے ہی بنے۔ ایک نہ ایک دن ہم سب کو جانا ہے، اور جانے کا بھی وقت اور جگہ لکھی ہے۔ اس لیے انسان اس دنیا کو اسی نظر سے دیکھتے ہوئے گزارے، اور زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں کی طرف توجہ رکھے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یعنی ایک مومن جو آخرت کو بھی سامنے رکھتا ہے اور دنیا میں آنے والی تکلیفوں اور آزمائشوں کو بھی اپنے لیے ایک امتحان سمجھتا ہے، اور پھر اس کے لیے ایک حدود بھی ہیں، لمٹس بھی ہیں کچھ کرنے کی، کیونکہ مومن اپنے رب سے ڈرتا ہے کہ کہیں وہ کوئی ایسی بات نہ کرے، ایسا کام نہ کرے جو رب کو ناراض کر دے، اور کل قیامت کے دن اس کی جواب دہی نہ ہو۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے، خواہ اچھا وقت ہو یا تکلیف دہ وقت ہو، کوئی ایسا کام نہ کرے جو رب کو ناراض کرنے والا ہو، کیونکہ کل بہرحال الی ربک یومئذ المساق، تیرے رب کی طرف اس دن جا ٹھہرنا ہے، واپسی ہے، جواب دینا ہے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بارے میں یہ بھی فرمایا تھا کہ اب جو دنیا کا حصہ باقی رہ گیا وہ ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جو دنیا باقی رہ گئی ہے وہ آزمائش اور فتنہ ہے، یعنی انسانوں کے لیے کوئی بہت خوبصورت جگہ نہیں ہے رہنے کی، اور آخرت کا گھر وہی دراصل اصل گھر ہے اور خوشحالی کا گھر ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اہل ایمان جب جنت میں داخل ہوں گے تو پکار اٹھیں گے کہ شکر اللہ کا جو ہم سے ہر طرح کا غم اور دکھ ہم سے لے گیا۔ وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب۔ اور وہ کہیں گے کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، یعنی جب وہ جنت میں پہنچیں گے تو دنیا کے سارے غم ان کو بھول جائیں گے، اور یقیناً ہمارا پروردگار بخشنے والا اور قدردان ہے، جس نے اپنے فضل سے ہمیں ابدی قیام گاہ میں لا اتارا، جہاں ہمیں
نہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے اور نہ کوئی تھکاوٹ لاحق ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ پیغام آئے گا، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلام ہو، تم خوشحال رہو، بس اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والے، یعنی اس کے بعد اب تمہیں یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا، تم پر کوئی غم تکلیف